دوستو شمکنڈ خوبصورت ندیوں، خوبصورت آبشاروں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی گلیوں، بازاروں، فٹ پاتھوں اور انگلش میں جس کو واک وے کہتے ہیں ان پر مشتمل ہے۔ بہت خوبصورت، بہت ہی انرجیٹک کھانا یہ لوگ کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں پلاؤ ہے، بیسیکلی یہ بہت ساری سبزیوں اور بہت سارے جو گوشت کی آئٹمز ہیں ان کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ جب آپ واک کرتے ہوئے، چلتے ہوئے فٹ پاتھوں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی نفاست، کتنی خوبصورتی اور کتنی ہی جو آرٹسٹک سینس ہے وہ ان لوگوں نے استعمال کی ہے اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ جدھر بھی جائیں آپ کو خوبصورت فٹ پاتھ ملیں گے۔ ان فٹ پاتھوں کے سائڈوں پہ بینچ رکھے ہوتے ہیں اور بہت کھلے ڈلے جو راستے ہیں تاکہ اگر آپ واک کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ بیٹھنا چاہیں تو آرام سے جہاں دل کرے آپ بیٹھ جائیں، اور اگر کسی نے سائیکل پہ سفر کرنا ہے یا سائیکلنگ انجوائے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ بہت ہی خوبصورت شہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ دیکھیں۔ آرکیٹیکچر زیادہ تر جو رشین اسٹائل کی بلڈنگز ہیں وہ ہیں، لیکن اب ماڈرن جو آرکیٹیکچر ہے اس میں زیادہ تر یہ جو گلاسز کی ڈیکوریشن ہے اور باقی جو ماڈرن آرکیٹیکچر کی شکلیں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ لوگ بہت ہی فرینڈلی ہیں اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنا، آپ کے ساتھ ملنا، آپ کا حال احوال پوچھنا، آپ کہاں سے ہیں، کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ ٹریول کرتے ہوئے، یہ ان کے عام کویشچن ہوتے ہیں۔ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب یہ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں یا آپ سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ نفاست کا اتنا اعلیٰ معیار ہے کہ کسی بھی جگہ کچرا یا گندگی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر جگہ آپ کو اعلیٰ درجے کی صفائی ملے گی۔ آپ چلتے جائیں، ہیلو ہائے کرتے جائیں، اور اگر کوئی چیز، کوئی راستہ پوچھنا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بڑے آرام سے آپ پوچھیں کہ جی آپ نے خاص جو لوکیشن ہے۔ یہ سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت شوقین ہیں آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو ڈائریکشن دینے کے لیے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ Здравствуйте, вы можете сказать, где есть Арбат? Арбат? А, Это прямой. прямо? Прям. Прям, спасибо۔ چلتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی راستہ کلیئر نہیں ہے آپ کو، کوشش یہ کریں کہ آپ لوگوں سے ہی پوچھ کے سفر کریں، کیونکہ بڑے ہی انٹرسٹنگ انداز میں آپ کو نئے نئے راستے بھی ڈسکور کرنے کے لیے ملیں گے اور سستا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ دوستو ایک بہت خوبصورت کلچر ہے، یہ تہذیب ہے ان لوگوں کی کہ یہ جو فٹ پاتھ ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ جو جب دن ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے، شام کے ٹائم یا شام کے اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ واک کے لیے نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں دوست و احباب کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا جو رنگین پہلو ہے زندگی کا اس شہر کا، وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ شمکنڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ راستوں کا یا فٹ پاتھوں کا شہر ہے، اور اس کو انجوائے کرنا ہے تو بالکل آپ اسی طریقے سے انجوائے کریں، لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہوں، اور بہت ساری جو خوبصورت پہلو ہیں اس معاشرے کے وہ آپ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں۔ چلتے جائیں گے تو دیکھیں کہ آپ کو اسی طرح وینڈرز ملیں گے، چیزیں بیچنے والے ملیں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، عام استعمال کی چیزیں ہوں گی جو کہ عام بازار سے، عام جگہوں سے سستی بھی ملیں گی، فریش بھی ملیں گی، اور آپ کا جو ٹور ہے اس کو یادگار بنانے کے لیے ایک اہم رول وہ ادا کرے گی۔ Здравствуйте, девушка, пожалуйста, где Арбат? Арбат? Прямо? Спасибо. Девушка, пожалуйста, где Арбат? Да. Здесь есть прямой пешеход. Да? Там прямой. И потом налево. Налево. Да.
ہم نے ان سے پوچھا کہ اربت کہاں پہ، یہ ایک سینٹرل بازار ہے، بڑا مشہور بازار ہے، بڑا ہی خوبصورت بازار ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کئی راستے ہیں، آپ جدھر سے جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. تو ہم جو اس کا ایک لمبا راستہ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ مل سکیں، انجوائے کر سکیں. یہ دیکھیے ایک اور خوبصورت آرکیٹیکچر کہہ لیں یا بلڈنگز کہہ لیں آپ کو ملیں گی. رشین دور میں بڑے بڑے کھلے ایوینیوز بنائے گئے اور ان ایوینیوز کے along جو ہے عمارتیں یا بلڈنگ جو ہے وہ بنا دی گئیں تاکہ لوگ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ واک کر کے جا سکیں. دوستو ایز یوزول جس طرح آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قزاقستان کی آبادی بہت کم ہے، تو اس طرح آپ کتنی دیر چلتے رہیں تو آپ کو تب جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کسی ڈریمی سی دنیا میں آپ سفر کر رہے ہیں. تو جب آپ ملیں دوسرے بندے کو یا آپ سامنے سے آنے والے کو تو گپ شپ لگائیں، اس کے ساتھ کوئی رہنمائی لیں، کوئی ڈائریکشن پوچھیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت پہلو ہے اس معاشرے کا. درختوں کی قطاریں اور پھولوں کی کیاریاں، یہ صرف پارکوں میں ہی نہیں بلکہ یہاں ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ریلیکس کرتے ہوئے ان فٹ پاتھوں کے سائڈوں پہ بنی ہوئی جگہوں کے اوپر بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں. اور عام طور پہ جو مشہور کھانے والی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ اندر بیٹھنے کی بجائے باہر بیٹھتے ہیں اور یہ بھرپور طریقے سے اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ جو رشین انفلوئنس ہے یا رشین جو بلڈنگز ہیں وہ اسی طرح آپ کو ملیں گی، جیسے بڑے بڑے اسٹرکچرز ہیں، لیکن اب نئی جو خوبصورتی کے پہلو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں کہ گلاس کی بلڈنگز جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں. تو لیجئے جناب ہم اربت پہنچ گئے. یہ اربت ایک سینٹرل بازار ہے اور اس بازار کے اندر یہ فوڈ اسٹریٹ کا کام بھی کر رہی ہے. یہ آرٹ اینڈ کلچر کو شو کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ بھی کام کرتی ہے. یہیں پر فیسٹیول ہوتے ہیں، یہیں پہ کنسرٹس ہوتے ہیں، یہیں پہ ڈفرینٹ جو پرفارمرز ہیں وہ آتے ہیں اپنی پرفارمنسز دکھاتے ہیں. یہ دوستو سارا کچھ فری ہے، سارا کچھ فری ہے. آپ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. یہاں پہ کھانے پینے کے اسٹالز ہیں، بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آ کے سائیکلنگ کریں. آپ کا دل کرتا ہے آپ بھی سائیکلنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح اس ایٹماسفیئر کو آپ بہت طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. ڈے ٹائم کے اندر بہت سکون ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل پرسکون ہو کے کسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کسی لوکل کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، شور شرابہ نہ ہو، تو ڈے ٹائم از دا بیسٹ کیونکہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور کھلی ڈلی جگہ، صاف ستھری فضا آپ کو ملتی ہے. آپ جتنی دیر چاہیں یہاں پہ ریلیکس کر سکتے ہیں. تاہم شام کے وقت یہ بہت زیادہ لائٹنگ کی وجہ سے رنگین ہو جاتا ہے. یہاں پہ ماحول جو ہے عام طور پہ جو پرفارمنسز ہیں وہ رات کو شام کو شروع ہوتی ہیں اور دیر تک چلتی ہیں اور اس میں پھر ہلا گلا کافی زیادہ ہوتا ہے، کافی ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تقریباً آدھا کلومیٹر لمبا یہ بازار ہے اور 30 میٹر کے قریب یہ چوڑا ہے. اور یہ دیکھیں جگہ جگہ بیٹھنے کا انتظام ہے. آپ چلتے ہوئے واک کرتے ہوئے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بیٹھیں درختوں کی چھاؤں میں. بہت ہی پلیجنٹ ویدر ہوتا ہے یہاں پہ. شدید گرمی کے موسم میں، جون جولائی کے موسم میں بھی آپ کو یہ بڑا پلیجنٹ خوبصورت موسم کول نظر آتا ہے. اس بازار کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. کافی بڑے مورال یا تصویریں، بڑی بڑی پینٹنگز اور بہت سارے جو مونومنٹس ہیں وہ سٹرکچر ان کے بنا کے یہاں پہ لگائے گئے ہیں جو کہ اس بازار کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور آپ کو ریلیکسیشن، ریفریشنگ، ایک جو کول ایک دیکھنے کا مزہ ہوتا ہے وہ بھرپور طریقے سے دیتے ہیں اور آپ کی ساری تھکاوٹ یہاں پہ دور ہو جاتی ہے جب آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس خاص جگہ کا نظارہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنی لائف کے اندر بیزی ہیں اور اپنے انداز سے کس طرح اس بازار کو، اس جگہ کو جو خوبصورت بناتے ہیں.
بہت ساری سوشل گیدرنگز بھی یہیں پہ ہوتی ہیں اور اس حوالے سے یہ ایک جو مشہور اسپاٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے. کافی سارے اسکلپچرز ہیں اور فاؤنٹین جو ہیں وہ اسی مقصد کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی خاص قسم کا فنکشن یہاں پہ کرنا ہے تو ان کو آن کر دیا جاتا ہے اور اس طرح آپ کو ایک بہت ہی اچھا جو انوائرمنٹ ہے وہ ملتا ہے دیکھنے کو. یہاں کی جو مشہور کھانے والی چیزیں ہیں وہ کافی ہے, آئس کریم اور شاشلک, یعنی کہ کباب اور باربیکیو ٹائپ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں. کمپیریٹیولی ظاہر ہے ایک بازار جو ہے وہ پریشیس ایک لوکیشن پہ موجود ہے تو قیمتیں تھوڑی سی زیادہ ہیں لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہیں کہ جو آپ افورڈ نہ کر سکیں. اب ہم چلتے ہوئے اس کے آخری سرے کی طرف جاتے ہیں تو دیکھیں کتنی ہی نفاست کے ساتھ بینچز, گرینری اور درخت اور لیمپ پوسٹ اور لائٹنگ کا انتظام اور ہر چیز جو ہے بہت ہی نفاست کے ساتھ یہاں پہ رکھی گئی ہے تاکہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو بالکل ایک فریش لک اس کا نظر آئے, ایک خوبصورت چہرہ اس بازار کا نظر آئے اور آپ بڑی ہی خوبصورت اور اچھی یادیں لے کے جائیں اور ایسی یادیں جو شاید زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں. کوئی بھی ایسی جگہ اسپیئر نہیں کی گئی جہاں پہ فلاورز نہ لگائے گئے ہوں. اگر کوئی کام کی جگہ بھی ہے جہاں پہ تو اس کے ساتھ بھی فلاور بیڈ جو ہے جیسے یہ دیکھیں جو مختلف بیڈز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور اس طرح ایک لوکیشن جو ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر دیا جاتا ہے. راستے دے دیے جاتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے میں نے شروع سے کہا تھا کہ یہ شہر فٹ پاتھوں, بازاروں اور گلیوں کا شہر ہے. اب دیکھیں یہ سامنے تھیٹر ہے لیکن اس تھیٹر کو جانے سے پہلے دیکھیں کتنے ہی راستے بہت ہی خوبصورت انداز میں بنائے گئے ہیں اور درمیان میں فلاور بیڈنگ کر دی گئی ہے, پلانٹ لگا دی گئے ہیں, گرینری لگا دی گئی ہے تاکہ آپ کو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ انہی بینچز کے اوپر بیٹھیں, یہاں پہ ریلیکس کریں, انجوائے کریں, ریفریش کریں, اپنے آپ کو تازہ دم کریں. اگر تھیٹر کا ٹائم ہے تو آپ بے شک تھیٹر دیکھیں اور اپنی جو سارے دن کی مصروفیت ہے اس کو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن میں کنورٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنا ریفریش, کول اور انرجیٹک آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فواروں کے یہ لوگ بہت شوقین ہیں, جگہ جگہ فوارے دن رات چلتے رہتے ہیں اور آپ کو بہت ہی اچھا ایک امیج جو ہے وہ دیتے ہیں. اس کے بعد وائڈر سپیس, کھلی جگہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی تعداد میں اور زیادہ صاف ستھری, زیادہ مینیج کر کے رکھی گئی ہوتی ہیں اور دل کرتا ہے انسان کا کہ سارا دن یہاں پہ واک کرتا رہے اور جو ہے بھرپور طریقے سے اس کلچر کو, اس نظام کو, اس معاشرے کی خوبصورت سوچ کو محسوس کرتا رہے اور اپنی زندگی کو, اپنی جو فریشنس ہے برین کی, اس کو تازہ دم کرتا چلا جائے. چلیں دوستو, اب رشین لیسن 31, اس کا تعلق بیسیکلی رشین لیسن 30 سے ہی ہے جس میں ہم نے پوزیسو سنٹینسز یا جملے بنائے تھے. یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے, یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو آپ بتاتے ہیں جی میرے پاس یہ چیز ہے. 1 سے جیسے او منیا یسٹ برات, 2 او منیا یسٹ مشینہ, 3 او منیا یسٹ دوم, 4 او منیا یسٹ سباکا, 5 او منیا یسٹ کنیگا. اب آپ دیکھیں کہ او منیا یسٹ ہر ایک سنٹینس کے ساتھ آ رہا ہے. بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے تو آپ اس کے متعلق اپنا بتا رہے ہیں یہ چیزیں ساری. آگے ورڈنگ ہے, جتنی مرضی ورڈنگ آپ فٹ کرتے جائیں, ووکیبلری فٹ کرتے جائیں اور اسی حساب سے آپ کے بے شمار سنٹینسز, جملے جو ہیں وہ بنتے جاتے ہیں. جیسے ہم آگے 6 سے شروع کرتے ہیں, میں ورڈ بولوں گا اور او منیا یسٹ آلریڈی سب کے ساتھ ہے تو 6 کے اندر جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ ہے رابطہ, 7 میچتا,
8 وریمیا 9 ڈینگی 10 ایڈیا 11 گروزیا 12 سسٹرا اینڈ سو آن. اس طرح آپ ورڈ یوز کر کے جتنے چاہیں سینٹینسز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اٹس اے ونڈرفل ٹو لرن رشین. اس طرح سیکھنا بہت آسان ہے, بڑا ونڈرفل.